پوچھا اچھا 5 سال ہو گئے کہاں؟ تب اورنگزیب عالمگیر کہتے سو میں ہندوستان کا بادشاہ اورنگزیب عالمگیر ہوں، مدار پہ حاضری دینے جا رہا ہوں، اور تو آنکھ مانگ رہا ہے غریب نواز کے دربار میں کہ غریب نواز آنکھ دے دے ورنہ تیری مدار گرا دوں گا۔ سن لے میں اورنگزیب عالمگیر ہوں، مدار پہ فاتحہ پڑھنے جا رہا ہوں اور واپس ابھی آ رہا ہوں، اگر تیری آنکھ صحیح نہ ہوئی تو تیری گردن اڑا دوں گا۔ بادشاہ تو جلالی تھے جو کہتے تھے کرتے تھے، یہ کہہ کے اورنگزیب عالمگیر چلے گئے۔ اب اندھوا روئے لگا کہ غریب نواز آنکھ دے دو غریب نواز ورنہ اورنگزیب بڑا ضدی ابھی قتل کر دے گا، اے غریب نواز آنکھ دے دو۔ اب رو رو کے اندھا مانگنے لگا تو آنکھیں اس کی صحیح ہو گئی۔ اب جب اورنگزیب عالمگیر فاتحہ پڑھ کے آئے تو جیسے اور لوگ کھڑے ہوتے تھے تعظیم کے لیے، اندھو کھڑا ہوئے گا، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے اورنگزیب کا دے کہ تاکہ جان جائے کہ کیا آنکھیں صحیح ہو گئی۔ جب قریب آئے تو پوچھا کیا ہوا، تیری آنکھ صحیح ہوئی؟ کہاں اورنگزیب عالمگیر، غریب نواز نے میری آنکھ واپس کر دی، مجھے آنکھ دے دیا۔ تب اورنگزیب عالمگیر کہتے ہیں تو 5 سال سے کہتا تھا کہ مانگ رہا ہوں، غریب نواز نے آنکھ نہیں دیا، تو جھوٹا ہے، تو غریب نواز سے آنکھ نہیں مانگ رہا تھا بلکہ اسی بہانے تو بھیک مانگ رہا تھا۔ اگر غریب نواز سے تو آنکھ مانگا ہوتا دل سے تو آتے ہی آتے تیرے غریب نواز تجھے آنکھ عطا کر دیتے، لیکن تیرا مقصد بھیک مانگنا تھا، بھیک ملتی تھی تجھے۔ آج تو نے دل سے غریب نواز سے آنکھ مانگا تو غریب نواز نے تجھے آنکھ عطا کر دی۔ اس لیے لوگوں اللہ والوں سے عقیدت سے مانگو تو اللہ اپنے نیک بندوں کے وسیلے سے دیتا ہے، لیکن یاد رکھو جو کچھ بھی ملتا ہے اللہ ہی کی طرف سے ملتا ہے، اللہ ہی دیتا ہے، لیکن یہ اللہ والے وسیلہ ہوتے ہیں، اور وسیلہ کے تعلق سے تو بہت واقعات ہیں، لیکن آپ حضرات سے بس یہی گزارش ہے کہ غریب نواز سے عقیدت سے مانگو، اللہ تعالیٰ غریب نواز کے وسیلے سے ہمیں تمہیں ضرور دین و دنیا کی دولت عطا کرے گا۔ لیکن ایک بات اور سنو کہ آج ہم اجمیر چلے جاتے ہیں حاضری دینے کے لیے غریب نواز کی مدار پر، بریلی چلے جاتے ہیں، لیکن اپنے ماں باپ کی قبروں پہ نہیں جاتے۔ اے لوگوں تم اجمیر نہیں جاؤ گے، بہریچ نہیں جاؤ گے، بریلی نہیں جاؤ گے تو آپ جیسے لاکھوں جانے والے ہیں جائیں گے، حاضری دیں گے، لیکن اگر آپ لوگ اپنے ماں باپ کی قبروں پہ نہیں گئے تو آپ کی ماں باپ کی قبر پہ آپ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جائے گا۔ اس لیے بزرگوں کی قبروں پہ بھی جایا کرو اور اپنے ماں باپ کی قبروں پہ بھی حاضری دیا کرو۔ حدیث پاک میں من زار قبر ابویہ فی کل یوم جمعہ، جو ہر جمعہ کے دن اپنے ماں باپ کی قبر پہ حاضری دے گا، فغفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر، تو اس کی وجہ سے اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ماں باپ کی قبروں پہ حاضری دو گے تو گناہ معاف ہو، اس لیے بزرگوں کی قبروں پہ بھی جاؤ اور ماں باپ کی قبروں پہ بھی جاؤ۔ لیکن آج ہم ماں باپ کی طرف توجہ نہیں دیتے، پیر صاحب کی طرف زیادہ توجہ ہوتی ہے۔ اے لوگوں ایک بات سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ